کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامت القدس القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری زندگی کے اندر عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عافیتیں، سلامتیاں، راحتیں مقدر بنائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، مصیبت یہ انسان تک آتی ہے، اور کبھی کبھی اس مصیبت کے انسان تک پہنچنے کا راستہ انسان نے خود ہی جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے۔ اس میں سمجھنے کے لیے ایک بات ہے، ایک حکایت ہے کہ ایک چوہے اور ایک مینڈک کے اندر دوستی ہو گئی۔ مینڈک جو ہے وہ تالاب میں رہنے والا تھا، چوہا آپ جانتے ہیں خشکی کا جانور ہے، چوہا بھی تالاب کنارے آیا کرتا تھا، یہاں سے مینڈک باہر نکلا کرتا تھا، آپس میں باتیں کرتے تھے، دوستی ہوگی دونوں میں۔ تو ایک دن چوہے نے کہا کہ بھائی میاں، کبھی بندے کا جی چاہتا ہے کہ تم سے ملاقات کرے، کوئی بات کرے، لیکن ہم تو ایک خاص وقت ہے اسی میں آتے ہیں، ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کوئی آپس میں ایسا تعلق بنا لیتے ہیں، کوئی ایسا ذریعہ یا کوئی ایسا واسطہ آپس میں ایک رکھ لیتے ہیں کہ جب آپ کا جی چاہے مجھ سے بات کرنے کا تو مجھے پتہ چل جائے، جب میرا جی چاہے آپ سے بات کرنے کا تو اس بات کا بھی علم ہو جائے۔ یہ کوئی ایسا ہم کام کر لیتے ہیں جی، کیا کریں جی؟ ایک دھاگا لیتے ہیں، تو وہ آپ بھی اپنے پاؤں سے باندھ لیں، میں بھی اپنے پاؤں سے باندھ لیتا ہوں، مجھے بلانا ہوگا تو میں کھینچوں گا تو آپ آ جائیے گا، آپ کو بلانا ہوگا آپ دھاگا کھینچیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے بلایا ہے، تو یوں کمیونیکیشن ہماری آپس میں ہو جائے گی، پھر بات چیت بھی ہو جائے گی، اتفاق ہو گیا، عمل ہو گیا، پریکٹس بھی ہوئی۔ چشم فلک نے نظارہ دیکھا کہ اس چوہے کے اوپر ایک شکرے نے حملہ کیا، ایک باز نے، ایک شکرے نے حملہ کیا اور اسے اپنے چنگل کے اندر دبوچ لیا اور اسے لے کر کے اڑا۔ یہاں چونکہ دھاگا یا مینڈک کے پاؤں کے ساتھ بھی بندھا ہوتا تو آسمان نے نظارہ دیکھا اور دنیا نے بھی دیکھا کہ چوہا شکرے کے پنجے کے اندر جو ہے وہ قید ہے، اور مینڈک چونکہ رسی سے بندھا ہوا ہے اس کے ساتھ اس نے یوں اپنا کنیکشن بنایا ہوا ہے، لہذا یہ بھی ہوا میں اڑتا جا رہا ہے۔ حضرت رومی کشمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیچاں دی آشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا، ذلت بود نتیجہ آمیز شے خسیس۔ یعنی انسان کو جو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ایک خسیس، ایک گھٹیا چیز کے ساتھ اس کا یوں بولیے کہ تعلق ہو جاتا ہے، چونکہ اس کو لوگ جو ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ کیا ہے، اس کے ساتھ بھی ذلت کا معاملہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے مثال کے طور پر ایک قالین ہے، اس قالین کو جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ڈنڈی وغیرہ سے جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض جگہوں پر ویکیوم کلینر سے صاف ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں ویکیوم کلینر نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں، ڈنڈی سے اس کو ایک جو ہے وہ صاف کرتے ہیں۔ تو اصل جو ہے وہ قالین کو جو ڈنڈی ماری جا رہی ہوتی ہے وہ کس لیے ماری جا رہی ہوتی ہے کہ اس قالین نے اپنے اوپر گرد کو جو ہے وہ موقع دیا کہ وہ اس کے اوپر آ جائے۔ اب جب گرد اس کے اوپر آ گئی یا اس کے اندر یہ گرد میں اٹ گیا تو اب اس گرد کو دور کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے، قالین کی دھلائی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں خسیس، ذلیل، گھٹیا چیزوں سے، عادتوں سے، سنگتوں سے، صحبتوں سے، دوستوں سے، عقیدوں سے، سوچوں سے، فکروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور کب انسان ان سے بچے گا؟ اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ اس کی وابستگی ہوگی، تعلق ہوگا، دوستی ہوگی، شناسائی ہوگی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آنا جانا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والا بندہ بنے گا تو انشاءاللہ الکریم یہاں سے آ کر خوف خدا، عشق مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، حسن اخلاق، اعلیٰ کردار، اس طرح کے اسباق لے کر جائے گا. علم دین جو ہے وہ سیکھ کر کے جائے گا، دعائیں سیکھ کر کے جائے گا، اور پھر جب ان پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت کی خیر پائے گا اور شر سے اور برائی سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اللہ تعالی ہمیں اول تا آخر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علاقے میں جس بھی وقت میں اجتماع پاک ہوتا ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے تو آپ مغرب کی نماز وہیں مسجد میں ادا کریں جہاں پر ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہے، اور اگر عشاء کی نماز کے بعد ہے تو آپ عشاء کی نماز اسی مسجد میں ادا فرمائیں جہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوگا. نماز بھی با جماعت ادا فرمائیں اور اس کے بعد پھر اجتماع پاک میں شرکت بھی فرمائیں اور توجہ کے ساتھ بیان سنیں. اور اجتماع میں شرکت کا ایک جو ہے وہ ادب یہ بھی رکھ لیں کہ اپنے موبائل کو کم از کم ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پہ لگا دیں، سائلنٹ کر دیں تو بہت بیسٹ ہے. آسان سی بات ہے، یہ موبائل کیا رہے، یہ جیب میں ہی رہے، ورنہ کیا ہے کہ اور جیب میں رہے اور بندہ نیت بھی رکھے کہ میں اجتماع پاک میں غیر ضروری طور پر موبائل جو ہے یہ نہیں نکالوں گا، تاکہ توجہ کے ساتھ بندہ بیان سنے اور ایک انہماک کے ساتھ ایک کنسنٹریشن کے ساتھ بندہ ذکر کرے، پھر دعا بھی جو ہے وہ کرے اور استاد اسلام میں بھی شرکت کرے، اور جو اجتماع پاک کا جدول ہے حلقوں میں بھی شرکت کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں انسان اپنی زندگی کے اندر محسوس کرے گا. اور سبحان اللہ، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق والی اور شوق والی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے. تو اس کے لیے جو عاشقان رسول کوششیں کر رہے ہیں تو بڑی سعادت بندی کی بات ہے، اور الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ اس حوالے سے اپنا ایک بڑا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. عشاقان رسول کی فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ معاونت کی جا رہی ہے. حج کی درخواست کو پروسیس کرنے کے حوالے سے ایک قافلہ جو ہے وہ ترتیب دینے کے حوالے سے ایک بڑا اچھا اللہ کی رحمت سے یہ سلسلہ کار ہے. تو آپ دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں وہاں پر آ کر کے بھی آپ اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ مجلس حج و عمرہ کا جو ایک ڈیسک ہے یہ قائم ہے، تو آپ یہاں پر آ کر کے بھی اپنی حج درخواست کو جو ہے وہ پروسیس کر سکتے ہیں. مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائی فی سبیل اللہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، آپ کی رہنمائی بھی کریں گے، اور حج کی درخواست کو پروسیس کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ بھی فراہم کریں گے. اور پھر جو ہے وہ حج کرنا ہے تو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، علم دین سیکھتے ہوئے کرنا ہے، حج کے احکام کیا ہیں یہ سیکھ کر کے جانا ہے، اور پھر انہی احکامات کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہے. بعض اوقات بات بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن اس اچھی بات کو جو عملی جامہ پہنانے کا جو انداز ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمیں نماز جنازہ کے حوالے سے اپنی پبلک کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ایک بڑی تعداد ہے جن کو نماز جنازہ نہیں آتی. بات تو ٹھیک ہے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور ایک بڑی تعداد ہے کہ جو صرف نماز جنازہ میں آتی ہے اور بس پھر چپ ایک اللہ اکبر کہہ کے پھر خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر تکبیر بھی نہیں کہتے اور آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے دعا مانگتے ہیں اور بس پھر چلے جاتے ہیں. یعنی طریقے کے مطابق نماز جنازہ بھی ادا نہیں کرتے، اس کے جو رکن ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتے، اور جو پڑھنے کا ہے وہ بھی نہیں پڑھتے. تو نماز جنازہ کے حوالے سے پبلک کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بہت ریلیونٹ اور بہت اچھی بات ہے یہ، اور ایک یوں بولیے کہ نفع مند بات ہے یہ. لیکن کیسے کیا جائے؟ مشورہ دینے والے نے مشورہ یہ دیا ہے کہ ایسا کیا جائے کہ جب نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں تو تھوڑا آواز کے ساتھ اس کو جو ہے پڑھا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ سنتے جائیں اور ان کو یاد آتا جائے کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے. یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے. نماز جنازہ جیسے پڑھنی ہے اللہ رسول کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اسی کے مطابق پڑھی جائے گی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے. عموماً نماز جنازہ کے حوالے سے کیا ہوتا ہے
کہ پہلے ایک اعلان ہوتا ہے اور پھر جب نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں تو امام صاحب ایک طریقہ بتاتے ہیں. سننے والے وہ طریقہ بھی غور سے نہیں سنتے. اب دیکھیے ہم بھی اسی جو ہے وہ معاشرے میں سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ آگے جامعۃ المدینہ میں آئے ہیں, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئے ہیں, اور پھر آ کر کے جب ایک باقاعدہ طور پر فوکسڈ ہو کر کے جب سیکھا ہے تو پھر چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بھئی یہ بات ہے. ورنہ پہلے کیا تھا, امام صاحب بول رہے ہیں, مولوی صاحب بات کر رہے ہیں, ہاں جی بس ٹھیک ہے بھائی, طریقہ بیان کر رہے ہیں. ان کو بھی ہوتا ہے کہ میں نے بیان ہی کرنا ہے, میں نے وہ بیان کر دیتے ہیں. سننے والوں کا ہوتا ہے بس اب یہ سننا ہے, جب تک یہ ہے تو سن لیتے ہیں, اور جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ اچھا کام اچھے طریقے سے کرنا یہ بڑا اہم کام ہے. تو کوئی بھی اچھائی ہے, کوئی بھی بہتری کی بات ہے, کوئی بھی یوں بولیے نیکی کی بات ہے, تو اس کو کرنے کے لیے یا اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے وہ بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو شریعت اسلامیہ نے پرمیزبل رکھا ہے, جس کی شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیا کیا ہے, اجازت دی ہے. تو بعض اوقات ہم اس طرح سے بھی آ جاتے ہیں کہ بات تو اچھی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس اچھی بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ہم بعض اوقات طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ طریقہ درست نہیں ہوتا. تو اچھی بات کو اچھے طریقے سے عملی جامہ پہنانے کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کو بتائے گا. ایک تو انشاءاللہ حضرت کریم آپ کو اچھی بات بھی بتائیں گے, اور اچھی بات کو کس طریقے سے جو ہے وہ عملی جامہ پہنانا ہے, ٹو ایکٹ اپون کیسے ہوگا, تو یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بتائے گا, اور جب بندہ اس پر عمل کرے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا. خلیفہ امیر سنت, آئیے ان کی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حج کی میں بات کر رہا تھا, آمین. اور آپ یہ فرمائیں کہ اسی سے ریلیٹڈ ایک جو ہے وہ کویشچن کر لیتے ہیں. عاشقان رسول کا ایک ذوق بھی ہے, شوق بھی ہے, یہ حج کی تیاری کے لیے کیا کیا سامان انسان کے پاس ہونا چاہیے؟ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. اللہ کریم ہمیں بھی اس سال حج نصیب فرمائے, آمین وقوف عرفہ نصیب فرمائے, وقوف مزدلفہ نصیب فرمائے, طواف الزیارہ نصیب فرمائے, آمین رمی جمار نصیب فرمائے. جو خوش نصیب حج کے لیے جا رہے ہیں, پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ حج کے مسائل جاننا یہ ضروری ہے, کیونکہ شرعی اصول ہے کہ جو شخص جس فیلڈ سے وابستہ ہے تو اس چیز کے مسائل, اس فیلڈ کے مسائل اس کے لیے جاننا ضروری ہے. فرض مسائل کا جاننا فرض, واجب کا واجب, سنت کا سنت. تو اسی طرح حج کے مسائل بھی جاننا ضروری ہے. اب چونکہ حج تو ظاہر ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہر شخص تو ہر سال نہیں کرتا, خیر اگر ہر سال بھی اگر کرتا ہو تب بھی سال میں ایک ہی بار ہے نا, تو اب اس کے مسائل بھی ہے تو ٹف. تو چاہے سال بندہ جو ہے نا وہ زندگی میں ایک بار کرے یا 10 بار یا کبھی بھی جائے حج پہ, تو اس کے مسائل جو ہے نا وہ پڑھ لیا کرے. بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو یاد رہ جاتی ہے, مثال کے طور پہ جیسے طواف ہے, وہ طواف میں جو ہے نا وہ خانہ کعبہ جو ہے نا وہ دل کی طرف ہونا چاہیے. مسا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ چونکہ ٹریک بنا ہوتا ہے. اچھا اسی طرح جو ہے وہ بقیہ جو مسائل ہے نا, احرام کے مسائل, احرام کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پابندیاں, یہ جو ہے نا یہ توڑے ہیں, یہ معاملات ہیں, ان کا جاننا جو ہے نا یہ بھی ضروری ہے کہ کون سے ایسے کام ہے کہ جو احرام میں اگر بندہ کرتا ہے تو اب جو ہے وہ دم واجب ہو جائے گا, کون سے ایسے کام ہے کہ جن کے کرنے سے صدقہ لازم ہو جاتا ہے. اچھا بندہ کام کرے یا وہ کام خود ہو جائے, مثال کے طور پر بندہ جو ہے وہ سو رہا ہے, اب سوتے میں اس نے جو ہے پورا جو ہے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا, یا یہ کہ ایسا بیمار ہو گیا جس میں اس کو کوئی جو ہے نا وہ کچھ کرنا پڑا, مثال دے رہا ہوں. خیر, تو اس میں احرام میں یہ ہے, احرام کے معاملات میں کہ بندہ جان بوجھ کر کرے یا جرم اختیاری ہو یا غیر اختیاری, دونوں صورتوں میں دم لازم آ جائے گا. البتہ جرم اختیاری میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ بندہ جان بوجھ کے اگر کوئی فیل کر رہا ہے تو پھر گناہ گار بھی ہوگا. تو جرم غیر اختیاری تو اس میں یہ کہ دم تو لازم آ جائے گا. خیر, ایک تو یہ, تو اس کے مسائل جاننا, اس کی بھی معلومات لے لے کہ کس صورت میں دم بنے گا, کس میں نہیں بنے گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے سب, میں آپ کو کروں کہ دم کا آپ کسی کو بتائیں نا حج کے مسئلے میں, حج کے مسئلے میں آپ کسی کو بتائیں کہ دم لازم ہے آپ کے اوپر, تو ویسے ہی بندے کا دم جب نکل جاتا ہے, لوگ ہکے بکے ہو جاتے ہیں. یعنی یہ دیکھی بھالی بات ہے. اور میں آپ کو عرض کروں, بالکل یہ تو ہے کہ بندہ بالکل پریشان ہو تو اب مجھے چلو خرچہ کرنا پڑے گا, مجھے قربانی کرنی پڑے گی. اچھا بعض تو خرچے کے لیے تیار ہوتے ہیں,
اب یہ کہ میں کہاں دم دوں گا، کیسے دوں گا، کس سے رابطہ کروں، کس طرح ترکیب کروں. اچھا پھر جو شرائط بھی سے وہی ہے کہ جو قربانی کے جانور کی جو شرائط ہے بالکل سیم ایسا جانور ہونا چاہیے جیسے 1 سال کا بکرا مثال دی. تو خیر اللہ کریم رحم فرمائے تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو اس میں معلومات ہونی چاہیے کہ کس چیز پر دم ہے اور کس چیز پر نہیں ہے، جی کس چیز پر صدقہ ہے اور کس چیز پر نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ معلومات ہوگی تو ہی بندہ سکون کے ساتھ حج کر سکے گا. اچھا مزید یہ کہ یہ تو چلے شرعی مسائل ہو گئے. اس کے علاوہ یہ کہ محبت الہی، کہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی سفر پر لطف ہوگا. یا مرحبا. یعنی آپ یہ سامان بتا رہے ہیں؟ نہیں سامان، میرا جی سوال بالکل، سامان کے سامان متعلق بتا تھا. رہا ہوں. جی ہاں بالکل بالکل، توشہ حج، جی رفیق سفر. آہ. اچھا عشق رسول، اللہ اکبر. یہ دولت بھی ہونی چاہیے کہ یہ دولت ہوگی تو قدم قدم پہ بندہ جو ہے نا وہ محفوظ رہے گا اور سیدھا چلے گا. تو محبت الہی اور عشق رسول. اچھا اچھی اچھی نیتیں، کہ نیت المؤمن خیر من عملی. ہم تو ظاہر الحمدللہ کریم کھانا کھانے سے پہلے بھی نیتیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیت کرتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے. اب بندہ حج کے لیے جا رہا ہے تو اس میں تو جو ہے وہ اچھی خاصی نیتیں کرنی ہے، جتنی خیر نیتیں ہو سکتی ہیں بندہ نیتیں کرے. اچھا محبت الہی اور عشق رسول ہوگا تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ذوق اور شوق بھی ہوگا. کہ ذوق اور شوق یہ کئی جگہ پر رہنمائی کرتے ہیں، کئی جگہ پر مدد کرتے ہیں. کہ بعض اوقات بندہ ذوق میں ہوتا ہے اور بندے کو شوق ہوتا ہے تو تھکاوٹ بھی اس کی جو ہے نا وہ ہٹ جاتی ہے، اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی. واہ واہ واہ. عاجزی و انکساری یہ بھی ضروری ہے، اور حسن اخلاق. اور ایک جو میں بھی توشہ دینے لگا ہوں نا، جو عرض کرنے لگا ہوں، وہ ہے صبر. واہ صبر جو ہے نا یہ ہر وقت ساتھ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کہ اب چونکہ وہ بالخصوص جو 5 دن جو ہوتے ہیں نا، 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 تک، یہ 5 دن ان میں جو ہے نا صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے. چونکہ ویسے تو بندہ گھر میں آرام سے سوتا ہے، آرام سے کھاتا ہے، آرام سے پیتا ہے، سب کچھ آرام سے. اب وہاں جو ہے نا وہ خیموں میں رہنا ہوتا ہے اور کئی لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. اچھا وہاں نئے دوست بنتے ہیں، کوئی پرانے ضروری نہیں کہ سارے ہمارے پرانے جاننے والے ہو، ایسا بھی نہیں ہے. تو جب صبر کا دامن ہاتھ ہوگا تو انشاءاللہ الکریم یہ 5 دن بآسانی گزر جائے. اچھا یہ صرف ان 5 دنوں کے لیے صبر نہیں ہے، پورے سفر کے لیے، کہ صبر پورے سفر کے لیے. اور جب پورے سفر میں صبر کرے تو پھر اس کو جو نا ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں اپنی گھرا سے باندھ لیں صبر کو. یا مرحبا. صبر یہ تو بورڈنگ لائن سے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جی نہیں بورڈنگ لائن سے نہیں، صبر اسٹارٹ ہوتا ہے سامان بھرنے سے ہی. جب گھر کا سامان، جب گھر میں سامان بھرتے ہیں نا، اللہ تو اکبر. بعض اوقات بعضوں کی ایک طبیعت ہوتی ہے نا کہ بھائی یہ چاہیے، یہ نہیں، اب گھر کے کسی فرد نے یہ نکال دیا یا یہ رکھ دیا. اب بندہ جو نا وہیں پہ اگر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو یہ آزمائش ہو جائے گی. یا تو مرحبا. وہاں پہ ہی بندہ صبر کرے. صبر سے کام لے. یا مرحبا. سبحان اللہ. بالکل صبر تو ظاہر ہے کہ پوری زندگی ساتھ رہنا چاہیے. قرآن پاک میں ہے نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. تو صبر جو ہے وہ تو زندگی بھر ہونا چاہیے. اچھا دوسرا ہے کہ نماز، تو بندہ سفر میں جیسے ہی حالت میں ہو، جیسی ہی تھکاوٹ ہو، تو یاد رہے کہ نماز یہ فرض ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. ایک طرف حج فرض ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، فرض ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں تو یہ غلط ہے. کہ یہ نہیں کیسا سفر مدینہ ہے، کیسا سفر مکہ ہے، کہ آپ جو وہ سفر حرمین طیبین تو کر رہے ہیں مگر نماز کی پابندی نہیں کر رہے. تو نماز جو ہے نا یہ دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں، جبکہ حج سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے. حج جو ہے نا سال میں ایک بار ہے. اور دوسرے کہ ہر عاقل بالغ پر حج فرض نہیں ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کی بنا پر جو ہے نا یہ فرض ہوتا ہے. جبکہ نماز ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، چاہے ہم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، سفر میں ہو یا گھر میں ہو، نماز کا دامن نہیں چھوڑنا. اور اللہ کرے کہ نماز اور یہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے. آمین 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 آمین. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کپڑوں کی تعداد بتائیں گے، اتنے جوڑے ساتھ لے لیں، اس طرح کے بیگ لے لیں، اس طرح کے اتنے ریال لے لیں، اتنا کچھ یہ جو ہے نا وہ ساتھ میں لے کر کے جائیں. اس کی تو حضور باری ہی نہیں آئی. اور جو سامان آپ نے بتایا ہے نہیں تو دیکھیں، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا حضور. نہیں وہ بھی نہیں، دیکھیں وہ سامان ضروری ہے کہ ریال وغیرہ کرنسی وغیرہ ہونی چاہیے. یہ بھی میں عرض کرنے لگا ہوں آگے
اچھا کہ کپڑے بھی ہونے چاہیے، احرام کی چادریں ایکسٹرا بھی ہونی چاہیے، احرام کا بیلٹ بھی ہونا چاہیے کہ جس میں اپنا سامان پاسپورٹ وغیرہ رکھ سکے۔ اب آج کل جو موبائل بھی ہے تو بیلٹ ایسا ہو جس میں موبائل بھی رہ سکے، ذہن نصیب پاور بینک بھی رہ سکے، تاکہ کسی سے مدد نہ مانگنی ہو، مانگنا نہ پڑے کہ مجھے ذرا چارجر دیجیے گا ذرا اپنا، میں چارج کر لوں موبائل۔ تو یہ بات جیسی یاد ہے، کرنسی وغیرہ سب اس میں رہ سکے، ساتھ میں بیگ وغیرہ۔ اس کی تفصیل جو آپ رفیق الحرمین میں امیر سنت نے جو وہ درج فرمائی ہے، امیر سنت نے اس میں لکھی ہے، تو یہ آپ وہاں سے ملاحظہ فرما لیں، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا سامان سفر ہونا چاہیے، کس طرح کا بیگ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ وہاں سے حاصل کر لیجئے۔ مرحبا۔ اور یہ حضور جو آپ نے جن چیزوں کی توجہ دلائی ہے، واقعی اس کی طرف ایک بڑی تعداد ہے جس کا دھیان ہی نہیں ہوتا، جبکہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں کہ انہی کے ذریعے سے بندہ، جسے یہ بولے کہ حج کی ایک جو روحانیت ہے ان کو جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور بھی رہ گیا ان توشے میں، توشہ سفر حج میں، صبر تو میں نے عرض کیا، ساتھ میں شکر بھی۔ توشہ یعنی سامان حضور؟ توشہ سامان، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ ایک صبر تو میں نے عرض کیا، جی، شکر واہ، یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، لئن شکرتم لأزیدنکم، یا مرحبا۔ تو شکر قدم قدم میں ہونا چاہیے کہ بندہ جب وہاں پہنچے تو جو کہ صبر کا دامن تھامے تھامے وہاں پہنچنا ہے، کہ ایئرپورٹ کے مسائل، یہاں کے ایئرپورٹ کے مسائل، وہاں کے ایئرپورٹ کے مسائل، چونکہ بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، امیگریشن کے معاملہ ہوتے ہیں، سارے معاملے سے گزر کے جائے گا، تو وہاں کیا ہے، وہ صبر کا مقام ہے یہ سارا۔ اب جب بندہ حرم مکہ میں پہنچے، اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس جگہ پہ پہنچایا کہ جہاں ایک نیکی کا لاکھ ثواب ہے، اس جگہ پہ پہنچایا کہ جہاں تیرے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو نے مجھے اس جگہ پہ پہنچایا کہ جہاں اول العزم میں سے، جو مکہ شریف میں جو ہے وہ، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنا ہوا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل قرآن پاک میں بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کہتے ہیں وہاں آمد کا ذکر، تشریف آوری کا ذکر، اور دوسرا ہے کہ انہوں نے ہی ندا دی تھی تو حج کے لیے جنہوں نے لبیک کہا تو وہ حج کو پہنچیں گے۔ تو حج میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت یادیں ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی یادیں ہیں، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں ہیں۔ تو ان تین نبیوں کی جو نا وہ بالخصوص یادیں ہیں حج میں، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی یادیں، وقوف عرفہ۔ تو خیر، اب یہ جہاں جہاں پہنچتا جائے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جب یہ بندہ صبر کرے تو صبر پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا کرم ہے، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے صبر جیسی دولت عطا فرمائی۔ ورنہ تو بعض آپ نے دیکھے ہوں گے کس طرح شور شرابہ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، بالکل آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ خیر، اگر کوئی آپ پہ سے باہر ہو، کوئی حاجی کوئی اس طرح کا فیل کرے، تو اب یہاں بندے کو تکبر نہیں کرنا، یعنی اب بندے کو اپنے آپ کو اس سے افضل نہیں سمجھنا کہ یہ ورنہ تکبر ہو جائے گا کہ تو وہ کیا کر رہے ہیں، میں تو یوں ہی ہوں، وہ تو گھٹیا ہے، ایسا کچھ بھی اپنے ذہن میں خیال نہیں لانا۔ بس بندے کو چاہیے وہ بندہ اپنے کام میں پڑا رہے، اپنی سوچ میں پڑا رہے، بس، اور کسی کی طرف نہ دیکھے، اپنے آپ کو ہی دیکھے بس۔ امیر سنت کا کلام بھی ہے حضور، میں مکے میں پھر آ گیا، یا الہی کرم کا یا تیرے الہی شکریہ یا الہی، شکریہ یا الہی۔ سبحان اللہ، شکر کی ادائیگی جس طرح آپ نے فرمایا، تو یہ امیر بالکل شکر سنت کرتے کا ہیں، بالکل۔ جو ہے وہ انداز۔ پھر مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا، شکریہ، یہ بھی ایک پورا بالکل کلام ہے، سبحان بالکل۔ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، ہاں ہاں، مجھ سے عاصی بھی ہے مہمان مدینے مدینے والے۔ والے، یا جو مرحبا۔ میرے سنت کا ایک شعر ہے، ایک اللہ کلام ہے تعالیٰ پورا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق والی حاضری عطا فرمائے، اور مکہ مدینے میں آمین اللہ کریم ہمیں ذوق بھی عطا فرمائے، شوق بھی عطا فرمائے، اور درست طریقے کے آمین مطابق اللہ ہمیں حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں آمین۔ جی۔ جانشین امیر علیہ سنت، آپ سے میرا یہ سوال ہے، آج کل لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کی غلطی نہیں ہوتی اسے قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جس کی غلطی ہوتی ہے اسے بے قصور ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ انہیں کس انداز میں سمجھایا جائے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر جگہ کہ جس کی غلطی نہیں ہے اس کو قصوروار ٹھہرایا جائے، البتہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ اب اس کی چند وجوہات ہیں کہ یا تو یہ کہ وہ اگر کوئی شخص سرمایہ دار ہے تو اب ظاہر ہے کہ جو بیچارہ غریب ہوتا ہے تو اسی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر وہ کوئی ایسا عہدہ رکھتا ہے تب بھی سامنے والا اس کو قصوروار ٹھہرانے میں جو ڈرتا ہے، تو جو غریب ہوتا ہے وہ اس کے آگے پیش جاتا ہے، اس کو قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو یہ بہرحال کہ جس کا قصور ہو اسی کو قصوروار ٹھہرایا جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ یہ ذہن میں رکھے۔
کہ یہ نہ ہو کہ بندہ جو ہے یہاں تو اس طرح کی حرکتیں کر لے اور کل بروز قیامت جو ہے وہ پھنس جائے. تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کا قصور ہے کس کا قصور نہیں، کس کی غلطی ہے کس کی غلطی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ خوف خدا رکھتے ہوئے فیصلہ جو ہے وہ حق والا کرے. اللہ کریم ہمیں ایسی حرکت سے بچائے، آمین آمین ہمیں حق بولنا نصیب فرمائے. آمین. البتہ یہ خیال رکھا جائے کہ چاہے امیر ہو یا غریب، سیٹ ہو یا ملازم، اگر کسی کو غلطی ہوئی ہے نا، اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، قصوروار تو وہ ٹھہر چکا، وہ آپ کے ٹھہرانے سے وہ جو نا وہ آپ کے ٹھہرانے نہ ٹھہرانے سے اس کا قصور کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو اس نے غلطی کی تو قصوروار تو وہ ہو چکا عند اللہ. اب یہ ہے کہ اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ توبہ کر لے، اگر کوئی اس نے شرعی خطا کی ہے، یا یہ کہ اس نے کوئی کسی بندے کا کوئی حق تلف کیا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیچارہ جو نا یہ راہ راست پر آ جائے، اب اس کا بیان کرنے کا طریقہ الگ ہے کہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کس طرح جو نا اس کو قصوروار ٹھہرانے کا اس کو جو نا وہ یہ خبر اس کو دیتے ہیں کہ یہ غلطی آپ کی ہے. اب یہ آپ پر ہے، اگر آپ اس کو بالکل اچھے انداز سے اس طرح کر کے دیکھیں، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان جو سے خطا ہو جاتی ہے، انسان سے بھول بھی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس طرح کر کے اگر آپ اس کو بیان کریں گے نا تو انشاءاللہ الکریم امید ہے کہ رجوع کرنے میں اس کا نفس آڑے نہیں آئے گا، اس کی ضد جو نا وہ آڑے نہیں آئے گی. ورنہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بندہ ایسے طریقے سے بتاتا ہے سامنے والے کو اس کا قصور کہ اب جو ہے نا وہ نفس اس کا آڑے آ جاتا ہے، ضد آڑے آ جاتی ہے، اور اس وجہ سے وہ بیچارہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قصور پر ہمیں رحم کرنا چاہیے اور اس کو احسن انداز سے بتانا چاہیے تاکہ وہ اپنی غلطی تسلیم بھی کرے اور اس کا مداوع بھی کرے. درست فرمایا. بعض لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں اور آپ ان کو جیسے بھی بتا لیں تو وہ ان کا ایک اپنا جو ہے وہ اس لائن کو جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اور پھر ان کو سمجھانے کے لیے پھر وقت ہی باقی رہ جاتا ہے. اور وقت کی چکی کہتے ہیں کہ آہستہ چلتی ہے، اور جو چکی آہستہ چلتی ہے وہ بڑا باریک پیستی ہے. تو پیسنے سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ سمجھ جائے. آپ چکی حضور اگر آپ نے دیکھی ہو، یہ جس طرح ایک پرانے زمانے میں چکی ہوتی تھی جو چلاتے تھے گاؤں دیہات میں، تو اب بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اس سمے حضور وہ دانا جو چکی کے جو ایک کیل ہوتا ہے اس کے اندر محور جس کے وہ گر چکی جو ہے وہ گھومتی ہے، جو اس کلی کے ساتھ جو دانا رہتا ہے نا جی ایسا، وہ پستا نہیں ہے. وہ جو اس کے پاٹوں کے بیچ میں آئے گا نا، پتھروں کے بیچ میں آئے گا، وہ پس جائے گا، وہ پس جاتا ہے، وہ پس جائے گا. بالکل. اور جو اس کے محور میں بالکل مرکز میں بالکل جو اس کے ساتھ ہے تو وہ بچ جائے گا. تو یوں جو ہے وہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رکھے گا، اولیاء کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اٹیچ جو ہے اپنے آپ کو رکھے گا تو وہ پھر خیر پائے گا، فیض پائے گا. اور جو اپنے آپ کو دنیا کے سپرد کر دے گا تو پھر دنیا کے یہ پارٹ اس کو پیس کر جو ہے وہ رکھ دیں گے. بالکل. خیر اگر کوئی ڈھیٹ ہے تو پھر اس کے نصیب اللہ کریم اس کو ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ محفوظ. مرحبا. خیر ہمیں کسی کے بارے میں جو نا بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ سامنے والا ڈھیٹ ہے. بہت اچھی بات ہوگی. کال لیتے ہیں انشاءاللہ. جی. کیا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے؟ جی ہاں، مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلے بھی جو ہے یہ رفقا میں سے تھے. اور جب آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ اعلان نبوت فرمایا، اسلام کی دعوت دی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ فوراً جو وہ اسلام قبول کر لیا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو وہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ ہی کبھی شراب پیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور معراج شریف کا بھی یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو وہ تصدیق کی تھی، اسی بنا پہ آپ کا نام صدیق پڑا. کیا دنیا میں کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ دنیا میں سر کی آنکھوں سے جنہوں نے دیدار کیا وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ بھی انہوں نے شب معراج جو وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا. سبحان اللہ. البتہ خواب میں دیدار الہی ہو سکتا ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں 2 بار دیدار الہی ہوا تھا. اور بھی بزرگ دین ہے کہ جنہیں خواب میں جو وہ دیدار الہی ہوا ہے. بالکل ایسے سامنے جاگتی آنکھوں سے ممکن یہ نہیں ہے، نہیں ممکن ہی نہیں ہے. نبی پاک کے لیے تھا یہ صرف خاتم النبی، بالکل بالکل یہ انہوں نے کیا. امیر سنت اپنے شعر میں ایک ذکر کیا ہے جس کا
اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے، لذت پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کال لیتے ہیں۔ نقلی دانت لگوانا کیسا ہے؟ نیز غسل میں ان کو نکال کر کلی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ نقلی دانت لگوانا جائز ہے، اور اگر نکل سکتے ہیں تو اب جو ہے وہ نکال کر کلی کرنی پڑے گی، ورنہ یہ ہے کہ کلی ہو جائے گی، غسل وغیرہ سب ہو جائے گا اگر نہیں نکال سکتے تو۔ یہ بتا دیں کہ چھوٹے ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لانا درست ہے یا نہیں؟ نیز ان کو لا کر اپنے ساتھ صف میں کھڑا کرنا کیسا ہے؟ کیا اس صورت میں صف قطع ہوگی یا نہیں؟ ایسا نابالغ بچہ کہ جس سے نجاست کا خطرہ ہو، تو اب ایسے بچے کو مسجد میں لانا مکروہ تحریم ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ البتہ اگر نجاست کا خطرہ نہیں ہے، یعنی گمان غالب ہوگا تو ناجائز ہے، اور اگر گمان غالب نہیں ہے، خالی احتمال یا شک ہے، تو اب یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ایسا نابالغ بچہ، ناسمجھ بچہ کہ جسے نماز کی سمجھ نہیں ہے، تو وہ نماز کا اہل نہیں ہے، تو اسے صف میں کھڑا نہیں رکھ سکتے کہ اس سے صف قطع ہوگی، اور صف قطع کرنا یہ ناجائز ہے۔ البتہ ایسا بچہ ہے کہ جو نماز سمجھتا ہے، تو اسے جو ہے وہ اگر صف میں کھڑا رہے گا تو صف قطع نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے نماز میں 2 سجدوں کی جگہ صرف 1 سجدہ کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جنت میں رات اور دن ہوں گے؟ جی حضور۔ جی نہیں، جنت میں رات اور دن نہیں ہوگے، نور ہی نور ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ جنت میں جو موسم ہوگا نا، وہ جو صبح صادق کے وقت ہوتا ہے نا، فجر کے وقت، وہ موسم اللہ اللہ، سہانا سہانا۔ سبحان اللہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر سورہ توبہ ہی سے اگر تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ اعوذ باللہ شریف و بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لی جائے۔ اب یہ ہے کہ پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس میں پھر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے۔ بالفرض پھر بھی اگر کسی نے بسم اللہ شریف پڑھ لی تو یہ گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ نماز عصر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ غروب آفتاب سے 20 منٹ قبل، یعنی مغرب کا وقت جو عصر کا وقت ختم ہونے جیسے 20 منٹ رہ گئے نا، تو اب جو ہے وہ نہ کرنا بہتر ہے تلاوت۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں ایک ہے ذکر و اذکار، کو درود شریف وغیرہ پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھ دے، الحمدللہ پڑھے۔ خلیفہ امیر سنت کو میں نے الحمدللہ سفر کے دوران بھی تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے دیکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، اور ان کی برکت سے اللہ کریم ہمیں بھی قرأت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے جو باتیں پیاری پیاری آپ نے آج اپنے پروگرام میں بیان فرمائی ہیں، اللہ ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھلتے نئے ہیں ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔